علی محمد خان صاحب، ایک تو یہ جو آج 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بڑے مطالبات تھے. ایک تو عمران خان کی وکلاء سے ملاقات کے حوالے سے، ان کے میڈیکل بورڈ کے حوالے سے، انہیں آج منظور کر لیا گیا. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھی ڈیولپمنٹس ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بالکل آج بڑے دنوں بعد ایک ماحول میں بہتری کی نوید آئی ہے. بشرا بی بی جو ہیں ان کی ریلیز آج ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات بھی ہوئی ہے. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جو سسٹرز ہیں علیمہ آپا اور عظمیٰ بی بی جو ہیں تو ان کی ریلیز ہو، کیونکہ ان پہ تو نہ کوئی کیس ہے، نہ وہ کسی چیز میں انہوں نے کیا انوالو ہونا ہے. اور وہ تو اپنی ذاتی زندگی گزار رہی تھی. جب ان کے بھائی کو پکڑا گیا ہے تو وہ پھر فرنٹ پہ آئی ہیں، تو وہ بھی 4 اکتوبر میرے خیال میں تھا تب سے گرفتار ہیں. تو ان کی اگر ریلیز ہوتی ہے تو بالکل یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. اچھا، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے، ایک یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈیل ہوئی ہے. میں اس میں فیصل واڈا کے بیان کا حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے تو آج بڑا واضح طور پر کہا کہ میں نے کہا تھا یہ ہوگا. تو اس تاثر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہوگی، کیونکہ کافی مہینوں سے، کافی عرصے سے بشرا بی بی جو ہیں وہ اس کیس میں اندر ہیں، اور ان کی تو کیس ختم ہو گیا تھا جولائی میں، جو توشہ خانے کا مین کیس تھا. اس کے بعد ان کو اسی وقت ریلیز کر دیا جانا چاہیے تھا. لیکن یہ کئی مہینے مزید ایکسٹرا ان کے وہاں ایک اور کیس میں جو ہے وہاں گزرے ہیں. تو میرے بھی خیال کوئی خدا نخواستہ ڈیل ہوگی. وہی بات ہے جو ابتدائیہ میں بھی آپ نے خود بھی شاید اس کا ذکر کیا، اور وہی بات ہے کہ جس نے ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ پھر نکل آتا ہے. کسی کو کیا ضرورت ہے کہ پورا سال وہاں پہ پڑا رہے. اور عمران خان صاحب کو دیکھیے 455 56 57 دن ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا ضرورت ہے کسی کو اتنا عرصہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنے کی، اپنے گھر والوں کو، اپنی وائف کو، سب کو. میرے خیال کوئی اس میں ڈیل ہوگی. اور کیا ڈیل ہوگی؟ مطلب ہے کہ بشرا بی بی نے کیا کرنا ہے؟ وہ نان پولیٹیکل گھریلو خاتون ہے، اور ان کا تو بڑا حق تھا کہ وہ پہلے ہی ان کو ریلیز کر دیا جاتا. میں اس تاثر کو رد کرتا ہوں بھرپور طریقے سے. اچھا ٹھیک. اچھا، یہ جو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی عدلیہ کے حوالے سے، نئے چیف جسٹس کی نامزدگی ہو گئی ہے. تحریک انصاف کی طرف سے بڑے مکس سگنلز آ رہے ہیں. کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھنا چاہیے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو آپ معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ اس تعیناتی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمارا ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اتنا ہی کوئی آنریبل ہے جتنا کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے. جو اعتراض تھا وہ ان کی ذات سے تو ہے، وہ تو اس پروسیس سے ہے. جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی، کون اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، زور زبردستی، دھونس دھاندلی، لالچ، پیسہ، کیا کیا نہیں کیا گیا. اور ہمارے لوگوں کو خریدا گیا. بلکہ بہت سے لوگ سنا ہے کہ وہ آن لائن اور بھی تھے. اگر خدا نخواستہ اس میں سے کوئی مسئلہ ہوتا تو اور بھی ان کے پاس موجود تھے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. پھر جس طرح سپریم کورٹ کی پاورز کو کم کیا گیا ہے، چیف جسٹس صاحب کے عہدے کی طاقت کو کم کیا گیا ہے، آئینی بینچ کے نام پہ وہاں سپریم کورٹ میں ایک پیرلل سسٹم لانے کی کوشش کی. ہمارا تو ان چیزوں سے اختلاف ہے. باقی تو یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک کریڈیبل، ان کا ایک ابھی تک جو ان کا کردار ہے انبلیمشڈ ہے. دوسرا ہمارے صوبے کے لیے، پختونخوا کے لیے بھی بڑا آنر ہے، اور ان کا تعلق ٹرائبل بیلٹ سے ہے. میرے خیال میں ٹرائبل بیلٹ سے، افریدی ٹرائب سے ان کا تعلق ہے. ٹرائبل بیلٹ سے تو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس آئے ہیں. تو بڑے آنر کی بات ہے. ہمارا اختلاف محترم آفریدی صاحب سے، یحییٰ آفریدی صاحب کی ذات سے نہیں. وہ تو ہم اس پروسیس کے خلاف ہیں جس طریقے سے سارا کچھ کیا گیا ہے. باقی ان سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اس عہدے سے انصاف کریں، اور جو ایک پریسٹیج اس عہدے کی ہے اس کو وہ بحال کریں.
اچھا، لیکن اس میں آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اراکین کو ڈرایا دھمکایا گیا یا خریدا گیا. حکومت تو بار بار اس سے انکار کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایک ووٹ بھی ہم نے استعمال نہیں کیا جو ہمارا نہیں تھا یا جو اپوزیشن سے تھا یا تحریک انصاف سے تھا. یا موبائل چور اپنی چوری نہیں مانگتا. سائیکل چور ایسے سائیکل چور اب مفقود ہو گئے. سائیکل چلانے والے جو ہے وہ جانتے ہیں اس کا دکھ. اگر کوئی اس کا سائیکل چورا لے, سائیکل چور بھی نہیں مانتا کہ میں نے سائیکل چوری کی ہے. چلے جائے کہ اربوں خربوں جو ہے وہ کروڑوں روپے کی گیموں میں لوگوں کو. کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا شہباز صاحب جن کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, کوئی بڑا کوئی توانائی ملی ہے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے, تحریک انصاف کی سپورٹ سے پاس ممبران کو اپنے پاس بٹھا کے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے ایک مقصد تھا کہ کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ کو اتنا کمزور کر دیا جائے یا چیف جسٹس آفس کو کہ وہ 184(3) کی پٹیشن کے تحت 8 فروری کے الیکشن کی انویسٹیگیشن نہ کر سکے. بس یہی ساری کہانی ہے, یہی ساری خلاصہ ہے سارے قضیے کا 26ویں آئینی ترمیم کا. تو آپ مجھے بتائیں سیاست میں کیا کوئی فلور کراس کرتا ہے جب تک اس کو کوئی خاص مراعات نہ دی جائے یا اس کو تھریٹ نہ کیا جائے؟ دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے, نہ کیرٹ ہوتی ہے اسٹک ہوتی ہے. اس کے بغیر تو کوئی کسی کو کیا ضرورت ہے. اس وقت تو اندھے کو بھی پتا ہے, کئی لوگوں کے ضمیر بھی جاگ جاتے ہیں. آپ لوگ بھی تو کہہ رہے تھے کہ کچھ حکومتی اراکین ہیں جو آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں, ان کے ضمیر جاگ گئے. دیکھیں یہ ضمیر جو ہے نا, اس ضمیر کو انجیکشن لگایا جاتا ہے دنیاوی مفاد اور لالچ کا, جس سے یہ اچانک ایسا جاگتا ہے کہ انسان کے جاگتا ہے لیکن اس کے بعد ساری عمر کے لیے سو بھی جاتا ہے. یہ ایسا ضمیر ہوتا ہے. ہمارے دور میں بھی اگر کسی کے ایسے ضمیر جاگے ہیں, غلط ہے. اب بھی غلط ہے, اس کے بعد بھی غلط ہوگا. اگر کسی کا ضمیر جاگتا ہے, میری سیٹ میری جماعت کی امانت ہے, میرے میں اگر اخلاق کی ضرورت تو دیکھیں آپ لاکھ اختلاف کریں رحمان صاحب جاوید ہاشمی صاحب سے, لیکن اس آدمی نے ایک عزت والا کام کیا تھا کہ جب جاوید ہاشمی صاحب خان صاحب کے ساتھ ان کا نظریاتی اختلاف ہوا تو ان کا ضمیر جاگ کے وہ جا کے نون لیگ کے پاس نہیں بیٹھے, انہوں نے اسی پی ٹی آئی کے سیٹ پہ کھڑے ہو کے اور وہ واپس کی. یہ ہوتا ہے طریقہ. پھر آپ جا کے جیت کے آئیں اپنی ضمیر کی طاقت سے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں پاس عمران خان کے نام سے ہوں یا میں پاس میاں صاحب کے نام سے ہو جاؤں؟ چلیں اس کو اس طرح لیں, میاں صاحب کے ویسے آج کل اس کے نام کے نام سے تو وہ خود پاس نہیں ہو سکتے. وہ خود پاس نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں میاں صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیں, وہ پی ٹی آئی سے پاس ہو جائیں گے اپنی جب. لیکن چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ میاں صاحب کی جماعت سے کوئی شخص پاس ہوتا ہے, اچانک اس کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ گورنمنٹ بینچز میں ڈبکی مار کے اپوزیشن بینچز سے نمودار ہوتا ہے. میں پہلا بندہ ہوں گا جو کہے گا اس کو کہ واپس جاؤ, ادھر امانت میاں صاحب کو اپنی واپس کرو, حلقے میں جاؤ, الیکشن لڑو, پھر ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو ریڈ کارپٹ دیں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ اصل میں پتہ ہے کیا ہے, یہ اصل میں آپ ان لاکھوں ووٹرز کی توہین کرتے ہیں جو آپ سے زیادہ اس جماعت پہ اور اس کے لیڈر پہ اعتماد کرتے ہیں, جس کے نام پہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. آپ ایک شخص آپ اس جماعت کے لیڈر کو نہیں, آپ ان اپنے علاقے لاکھوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو دکھاتے کچھ ہیں, ان کے دکھاتے یہ ہیں اور کرتے پھر یہ ہیں. تو جو شخص اپنے گھر والوں کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو دھوکہ دے اس سے کیا خیر کی توقع ہے؟ علی محمد خان صاحب, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ایک معاملہ ہے, اور ہمارے پارلیمان اور عدلیہ کے تعلقات ایک طرف, اور دوسری طرف جو عدلیہ کے اندر اس وقت معاملات ہیں, جس طرح سے تقسیم کی باتیں ہوتی رہی ہیں, یہ اب عدالت کے اندر یہ جو نئی تبدیلی ہے, ایک نیا فیز شروع ہونے جا رہا ہے. بطور اپوزیشن جماعت, بطور پارٹی, آپ کی کیا توقعات ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اس منصب کو سنبھالنے کے بعد؟ میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اس عہدے سے, اور آگے جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں بطور سیاسی کارکن نہیں بطور وکیل کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے جتنے بھی ہمارے محترم جج صاحبان ہیں
बसत एहतराम उन सब से जो सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्टों में है, क्योंकि मैटर वो लोग करते हैं। नीचे तो बेचारे जो लोअर जुडिशरी में हैं वो तो सुबह से वही 9 to 5 10 से लेके तो 5 या 3 बजे तक वो 4 बजे तक वो लगे रहते हैं। इन जज साहिबान से दरख्वास्त है कि हमेशा ताकतवर लोग या हुकूमतें अपनी मर्जी के लोग लाना चाहते हैं। जो भी जज हो, पहली हमारी या वकील हो, पहली हमारी कमिटमेंट इस काले कोट से जो मैंने पहना है, इस सब जलाली पत्थर से जो पीछे है, और जो तस्वीर है कायद की जो खुद बैरिस्टर लॉ थे, आप खुद भी वकील हैं, आप किसी की भी सपोर्ट से आए, हुकूमती या पोजीशन की, ज़ाहिर वोट इसमें पड़े हैं, या कोई भी आगे किसी के रिकमेंडेशन से आता है, मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूं, वहां से भी रिकमेंडेशन पे लोग आते हैं, हम आपसे तवक्को करते हैं आप जुडिशरी को मजबूत कीजिए। इसी में सबकी इज्जत है, इसी में काले कोट की इज्जत है, इसी में मुल्क की बका है। अगर अदलिया मजबूत होती है, उनकी बका। और इसको कोई मैं कहूंगा कि अल्लाह के वली इसको नहीं समझते जो हुकूमतों में बैठे हैं। सियासत, पार्लिमान और इंतजामिया मजबूत होती है एक मजबूत अदलिया से। अगर मजबूत अदलिया होगी तो यहाँ आपकी मजबूत इंतजामिया होगी। अगर अदलिया कमजोर होती है तो फिर आपकी हुकूमत बनती है बनाना रिपब्लिक, जिसमें किसी की खैर नहीं। राइट। अच्छा, अब लास्टली अली मोहम्मद खान साहब, ये अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का एक और खत आ गया है। हुकूमत पहले भी तनकीद करती आई है, वो कहते हैं कि आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, ये लोग आपके पीछे हैं। अब खत आ गया है एक और, तो इससे फिर मौका नहीं मिल जाएगा हुकूमत को ये कहने का कि तहरीक इंसाफ के पीछे बैरूनी ताकतें हैं और ये सब कुछ उनकी हिमायत पर जो है वो किया जा रहा है? ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, कोशिश करें खान साहब की रिलीज के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज का मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज उठाना, लोगों को कन्विंस करना एक और चीज है, ये बिल्कुल अलग है उस चीज से। अगर कोई हुकूमत स्टेट लेवल पे इंटरफेयर करती है, जैसे वो जो आया था मरासला, इसमें कहा गया था कि मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाएं, अगर हटाएंगे तो आपकी गलती माफ कर देंगे, नहीं हटाएंगे तो आपको संगीन नताज का सामना करना पड़ेगा। वो ब्लेटेंट खुलम खुला मुदाखलत थी। स्टेट की इंटरफेरेंस खुलम खुला मुदाखलत होती है। बाकी तो देखें, जिस तरह भुट्टो साहब जेल में थे, लोगों ने उनके लिए लॉबी किया, उनके लिए कोशिश की सजाए मौत से बच जाएं। इसी तरह बेनजीर साहबा हमेशा जलावतन रहती थी, या इवन एक जमाने में वली खान साहब को मसले थे, या बादशाह खान साहब जेल में थे। उनको 31 साल तो बेचारे ने, वो बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं, बदकिस्मती से उनकी बर्थ किसी को नहीं पता, उनको कितनी तकलीफ का सामना। तो इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम को गोलियां लगी हैं, 450 दिनों से जेल में हैं, उनके लिए कोई आवाज भी ना उठाए। हाँ, अगर स्टेट टू स्टेट इंटरफेरेंस होती है, उसकी हम पहले दिन से खिलाफ हैं, उस वक्त भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ।